بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک معجزہ بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری اصلاح، ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس واقعے کے چند مزید اہم پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القلم میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بس آپ اپنے رب کے فیصلے کا صبر سے انتظار کیجیے اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے غم کی حالت میں اپنے رب کو پکارا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین کا کام صبر، استقامت اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ادب، احترام اور عظمت کا درس دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا کرتے وقت 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 1 توحید، لا الہ الا انت، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار۔ نمبر 2 اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحانک، یعنی اے اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے۔ نمبر 3 اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، انی کنت من الظالمین، بندہ اپنی کمزوری اور خطا کا اعتراف کرے۔ یہ دعا ہمیں عاجزی، اخلاص اور توبہ کا بہترین طریقہ سکھاتی ہے۔ اگر یہ واقعہ آج ہماری زندگی میں ہو، ذرا تصور کریں، اگر انسان کسی ایسی جگہ قید ہو جائے جہاں نہ روشنی ہو، نہ آواز، نہ کوئی مددگار، ایسے میں انسان کی امید ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے امید نہیں چھوڑی، انہوں نے صرف اپنے رب کو پکارا۔ یہی ایمان کی اصل پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ آزمائش ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ صدیوں سے مسلمانوں کے لیے ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کا روشن نمونہ رہا ہے۔ تاہم اس واقعے کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی مشہور ہیں جن کی قرآن و سنت سے واضح دلیل نہیں ملتی، اس لیے ہمیں ہمیشہ مستند معلومات ہی بیان کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں صرف الحوت یعنی مچھلی کا ذکر آیا ہے۔ قرآن یا صحیح احادیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی قسم کی مچھلی تھی، اس لیے کسی خاص قسم جیسے ویل یا کسی اور مچھلی کا قطعی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے، قرآن کریم سے یا حدیث میں اس کی مدت کی کوئی صراحت موجود نہیں۔ بعض تاریخی روایات میں مختلف مدتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن ان پر قطعی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہی کہنا درست ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ تیسری بات، یہ معجزہ تھا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پر پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ کسی نبی کے لیے معجزہ ظاہر فرماتا ہے تو وہ اس کی قدرت کی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس واقعے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی۔ انہوں نے اپنی دعا میں کسی اور کو نہیں پکارا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات کے وقت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس واقعے پر غور کریں تو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے لیے بے شمار سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق۔ دنیا میں ہر سہارا ختم ہو سکتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کا سہارا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو نہ کوئی انسان ان کی مدد کر سکتا تھا، نہ کوئی طاقت ان تک پہنچ سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا تھا اور ان کی دعا سن رہا تھا۔ اس لیے ایک مومن کو ہر حال میں اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ دوسرا سبق، آزمائش ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ اس کی طرف زیادہ رجوع کریں۔ اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش بھی ہمیشہ نہیں رہی تھی، آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی تھی۔ تیسرا سبق، دعا کو معمول بنائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم خزانہ ہے۔ روزانہ کچھ وقت نکال کر اخلاص کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اپنی عاجزی اور سچی توبہ کا احساس دلاتی ہے۔ چوتھا سبق، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی دعا کی قبولیت فوراً نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے جلد بازی کی بجائے صبر اختیار کریں اور اپنے رب پر اعتماد رکھیں۔ پانچواں سبق، ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی تو یہ اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت تھی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ملنے والی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ صحت ہو، ایمان ہو، خاندان ہو یا رزق۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے صرف 5 باتیں یاد رکھنی ہوں تو وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ نمبر 2، مشکل وقت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ نمبر 3، سچی توبہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ نمبر 4، صبر اور توکل ہر آزمائش میں کامیابی کا راستہ ہے۔ نمبر 5، قرآن اور انبیاء کرام کے واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی کو ایک عظیم آزمائش سے گزارا، لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام نے سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو رب کریم نے نہ صرف ان کی دعا قبول فرمائی بلکہ انہیں ایسی جگہ سے نجات عطا فرمائی جہاں سے کسی انسان کا بچ نکلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ اگر انسان اخلاص، صبر، توکل اور سچی توبہ کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا صرف ایک واقعے کا حصہ نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے امید کا پیغام ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مشکلات میں آسانی، دل کو سکون اور زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں صبر، شکر اور توکل کی دولت عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور بابرکت رزق عطا فرما اور پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔